الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل افسردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیریں، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں انسانوں کے لیے اور تمام کائنات کے لیے کچھ اصول مقرر کر دیے ہیں۔ دنیا میں بھی قرآن حکیم کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور آخرت میں بھی انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر حساب ہوگا۔ جو ان اصولوں کی پابندی کرے گا بے شک وہ جنتی ہے، اور جو ان کی خلاف ورزی کرے گا اس سے معاملہ سخت ہوگا۔ تمام نسل انسانی کے لیے قرآن حکیم ایک رول بک ہے۔ اس کے اصولوں پر چلنا نیکی ہے، اور اس کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنا بدی ہے۔ نیکی اور بدی اگرچہ ایسا مادی وجود تو نہیں رکھتی کہ جنہیں آنکھوں سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھو کر محسوس کیا جا سکتا ہو، ہاں اس کے اثرات کو ضرور محسوس کیا جا سکتا ہے، جس طرح بخار کا وجود آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، لیکن مریض پر اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ بخار بدن کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور سکون و قرار ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح بدی کرنے والا اس کے اثرات کو یوں محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل سے چین و قرار لٹ جاتا ہے۔ بدی کا غیر مرئی وجود اس کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے اس بات کو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے۔ معلوم ہوا کہ گناہ دل میں کھٹکتا رہتا ہے اور آدمی کو بے چین کر دیتا ہے۔ یہ صرف دنیاوی اثرات ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک مثال سے ان اثرات کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک طالوت نامی بادشاہ کافر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کا ایک بڑا لشکر تھا۔ سفر کی طوالت نے تھکا دیا، پیاس بھی ستانے لگی۔ راستے میں ایک نہر پڑتی تھی۔ طالوت نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا، بے شک اللہ رب العزت تمہیں ایک نہر سے آزمانے والے ہیں، سو جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرے ساتھیوں سے نہیں ہوگا، اور جس نے نہ پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے۔ جس نے ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لیا اسے معافی ہے۔ گویا اس نہر سے چلو سے زیادہ پانی پیا اللہ کی نافرمانی تھا، اور خود پر کنٹرول کر لینا فرما برداری تھا، لیکن وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ جب نہر آئی تو سوائے چند آدمیوں کے باقی سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ اب اس نافرمانی کے اثرات کیا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جذبہ چھین لیا، حالانکہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر رب کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے آئے تھے، ایک لمبی مسافت بھی طے کر چکے تھے، لیکن گناہ کے دلوں پر اثرات کیا ہوئے؟ قرآن کہتا ہے، پھر جب اس نے نہر کو عبور کیا، طالوت نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو نہر سے پانی پینے والے نافرمانوں نے کہا، آج ہم میں کافر بادشاہ جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کی قوت نہیں ہے۔ ان سے گناہوں نے قوت کو چھین لیا تھا۔ جہاد جیسی عظیم نیکی کا جذبہ ایک گناہ کی وجہ سے ان کے دلوں سے مدھم پڑ گیا۔ یہ سب گناہوں کے دنیاوی اثرات ہیں، اور آخرت میں گناہ کیا کردار ادا کریں گے، اس کے لیے اللہ نے ایک اصول مقرر کر دیا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ فرمایا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، سو جس نے سرکشی کی، حد سے بڑھ گیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ چونکہ ہر گناہ نافرمانی ہے اور نافرمانی ہی سرکشی ہے، اور نافرمانی یا سرکشی آدمی اس وقت کرتا ہے جب وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے اور آخرت کو بھول جائے، تو ایسا نافرمان سرکش آدمی جہنم کا ایندھن بن کر رہ جائے گا۔ یہ گناہوں کی آخرت میں سزا ہے، اور یہ اصول تمام لوگوں کے لیے ہیں، اور یہ اصول تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ رہا وہ جو نیکی کرتا ہے اور جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے، اس کے لیے بھی دو ٹوک الفاظ میں ایک اصول مقرر کر دیا، اور یہ اصول بھی کائنات کے تمام افراد کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو خواہش سے روک لیا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن عرش والا رب بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی غفور و رحیمی دیکھیے۔ اگر کوئی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے دھتکارا جائے، انسان جہنم کے قریب پہنچ جائے، وہ گھڑے میں گرایا ہی جاتا ہو، بعض دفعہ ایسے نازک موقع پر اچانک اللہ کی رحمت جھوم کے اس کے نامہ اعمال کی سیاہیوں پر برس پڑتی ہے، وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کچھ ایسے اعمال بنتے ہیں جن میں اللہ عز و جل نے گناہوں کو دھونے کی تاثیر رکھی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر رکھی، آگ میں گرمی اور زمین میں انگوریاں اگانے کی صفت رکھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ان کے مخصوص تاثیر سے عاری کر دے تو ہم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کچھ ایسے اعمال امت مسلمہ کے لیے بیان فرما دیے جن میں گناہوں کو دھونے کی قوت رکھی گئی ہے۔ لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا، جو بندہ اپنے بھائیوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، انہیں خوشی ملے تو خود بھی خوش ہوتا ہے، اور اگر انہیں غم پہنچے تو خود بھی غم زدہ ہو جاتا ہے، اور جس چیز نے اس کے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچائی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اس کوشش کی قدردانی کرتے ہوئے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی آدمی نے راستے سے کانٹے دار شاخ کو بھی ہٹا دیا تو اللہ نے اس کے گناہ بخش دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں کانٹوں والی ایک شاخ دیکھی تو اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی قدردانی کی اور اسے بخش دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے جنت میں ایک شخص کو گھومتے پھرتے دیکھا، اس کا عمل اتنا تھا کہ اس نے ایک درخت کو راہ سے کاٹ دیا تھا جو راستے میں ہونے کی وجہ سے آنے والے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن سے دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور فرما دیں گے، اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اور جو کوئی آدمی ایسے راستے پر چلا کہ وہ اس میں علم کی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان بھائی پر آسانی کرنے سے اللہ رب العزت آخرت میں بدلہ دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ آخرت میں آسانی کی مثال گناہ معاف کر دیے گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک آدمی مر گیا، اس سے پوچھا گیا تو کیا کرتا تھا، تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور ان پر آسانی یہ کرتا، مالدار کو مہلت دیتا
اور تنگ دست کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ نے اس پر یہ آسانی کی کہ اسے معاف کر دیا گیا۔ ابو مسعود نے کہا کہ میں نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے، کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا۔ جس طرح کسی تنگ دست کی تکلیف دور کرنے اور اس پر آسانی کرنے سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اسی طرح جسے تکلیف پہنچی ہے وہ اگر تکلیف پر صبر کر لے، جزا فضا نہ کرے اور نہ ہی شریعت کا دامن چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کے عوض اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ بخار بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، آپ بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو چھوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو شدید بخار میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اس قدر بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو آپ کے لیے 2 اجر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمائے کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کو تکلیف پہنچی، بیماری یا کوئی اور تکلیف، مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہ گرا دیتا ہے جیسے درخت اپنے سوکھے پتے گرا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بخار بندے کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آدمی جزا فضا نہ کرے، اللہ کا شکوہ نہ کرے اور نہ ہی شدت مرض کی وجہ سے شریعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑے۔ مثلاً بخار میں بھی نمازوں کا پابند رہے، خواہ لیٹ کے یا اشاروں سے ہی صحیح، اللہ تعالیٰ بخار کی وجہ سے اسے گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے گناہوں کو یوں دھو دیا جاتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دھو دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعد خدری رضی اللہ عنہما دونوں صحابی اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی دکھ پہنچے یا تکلیف آئے، رنج آئے، غم آئے یا کوئی صدمہ اور ایذا پہنچے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو ہر چیز کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کرتے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کانٹا چبھنے پر اللہ تعالیٰ گناہ بھی دور کرتے ہیں اور درجات بھی بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کانٹا لگے یا اس سے زیادہ کوئی دکھ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس سے ایک گناہ بھی مٹا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بندے کا فعل نہیں، یہ دراصل بندے کو اللہ کی جانب سے گناہ پر بدلہ ملتا ہے، اس سے گناہ دور ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر مصیبت اس کے گناہ سے بھی بہت بڑھ کر ہو، خشک پتوں کی طرح جھڑنے ہی ہیں، اس کے درجات بھی بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ فضیلت اس لیے بھی ہے کہ مصیبت ایک طرح سے بندے کا امتحان ہے اور امتحان میں کامیابی پر انعام ہوتا ہے اور ناکامی پر سزا بھی اور رسوائی بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے کسی مصیبت یا بیماری جیسے امتحان میں کامیابی یہ ہے کہ بندہ صبر کے ساتھ مصیبت کو جھیل لے، نہ اللہ کا شکوہ کرے اور نہ مصیبت پہ بے صبری سے واویلا کرے۔ اگر اس نے بہادروں کی طرح خاموشی اور صبر سے یہ دن کاٹ لیے تو مصیبت تو ختم ہونے کے لیے ہوتی ہے، جیسے ہی امتحان ختم ہوا اسے کامیابی پر انعام ملے گا کہ گناہ بھی دھل جائیں گے اور درجات بھی بلند ہوں گے۔ لیکن اگر وہ ان حالات میں صابر شاکر نہ رہا تو رونے دھونے سے مصیبت تو کبھی ختم نہیں ہوئی، اسے مصیبت بھی جھیلنا پڑے گی اور گناہ کیا دھلنے ہیں، گناہوں کا بوجھ مزید بڑھ جائے گا، رب کے ہاں بے صبرا اور ناشکرا لکھا جائے گا، انعام سزا میں بدل دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے رب حقیقی کی جانب سے پہنچنے والی مصیبت پر محبوب کے اصول و قواعد یعنی شریعت کو بھلا دیا، جبکہ محبوب کی طرف سے پہنچنے والے زخموں میں لذت محسوس کیا کرتا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ کچھ بیماریوں پر انعامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بنائی جاتی رہے تو جس آدمی کی بنائی جاتی رہے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر سے نوازتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 پیاری چیزوں کے ذریعے یعنی آنکھوں سے محروم کر کے آزماؤں
بس وہ اس پر صبر کرے تو میں اس کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ آنکھوں کا نہ ہونا دنیا میں بہت بڑی محرومی ہے۔ اس کے لیے دنیا اندھیرا ہے۔ وہ پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، آبشاروں اور قدرتی مناظر کو دیکھنے سے محروم رہتا ہے، حتیٰ کہ موسموں کی آمد پر چھانے والی رونقوں اور بیوی بچوں کے چہروں کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جزا بھی بقدر مشقت عطا فرماتے ہیں۔ بینائی سے محرومی پر صبر بہت بڑا عمل ہے جس کی جزا جنت ہے، بشرطیہ کہ نابینا ایمان کی دولت سے مالا مال ہو۔ مرگی پر صبر کی جزا۔ حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھلائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کالی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اس بیماری سے نجات مل جائے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس بیماری پر صبر کر، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تجھے بیماری سے عافیت دے۔ اس نے کہا میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں، دورے کے وقت میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے یہ دعا فرما دیں کہ میں برہنہ نہ ہوا کروں۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں بتایا کہ یہ عذاب تھا جس پر اللہ چاہتا اسے نازل فرماتا، لیکن مومنوں کے لیے اللہ نے اسے رحمت بنا دیا۔ پس جو بندہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ اپنے طاعون زدہ شہر میں ہی صبر کرتا ہوا ٹھہرا رہے، اسے یقین ہو کہ اسے وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے شہید کی مثل اجر ہے۔ جس عورت کا بچہ فوت ہو جائے وہ اس کے لیے کمر توڑ دینے والا غم ہوتا ہے۔ اگر وہ دل کا ٹکڑا چھن جانے پر اللہ کا شکوہ کرنے کی بجائے صبر کرے، اللہ فوت ہونے والے بچے کو اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا ایک دن ہمیں وعظ سنانے کا مقرر فرما دیجئے۔ آپ نے مقرر فرما دیا، پس انہیں وعظ کیا تو فرمایا جس عورت کے 3 بچے مر جائیں وہ قیامت کے دن دوزخ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا اگر 2 مر جائیں تو آپ نے فرمایا 2 کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ یہ چند بیماریاں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور مثال کے ذکر کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن آدمی کسی بھی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے عوض اس کے گناہ معاف کرتے ہوئے اسے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے سکھائی، اور یہ دعا ہر بیمار کے لیے ہے، خواہ بیماری کوئی سی بھی ہو۔ لا باث طہور انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ جس کی بھی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی فکر نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر بیماری گناہوں کو دھونے والی ہے، اس لیے بیماری میں رونے دھونے، نماز اور عبادات کو چھوڑنے کی بجائے صابر اور شاکر بن کر خاموشی سے جرأت مندوں کی طرح غم جھیل لینے میں کتنا ہی بڑا انعام پوشیدہ ہے کہ بیماری اس گناہوں سے صاف کرتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ کوئی اپنے رب کے ہاں تقرب کس طرح حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ محبوب بڑا رحیم و کریم ہے۔ وہ اس بندے کو کپڑے کی طرح مصائب کی بھٹی میں ڈال کر گناہوں کے غبار سے دھو دیتا ہے تاکہ اسے آخرت کے غضبناک عذاب سے محفوظ رکھا جا سکے اور انعامات سے نوازا جا سکے۔ مگر جو بیماری میں پھسل گیا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا، اس کی مثال اسی کپڑے جیسی ہے جسے جب پتھر پر مارا گیا تو وہ برداشت نہ کر سکا اور پھٹ گیا، پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ عیب زدہ ہو کر نظروں سے گرا دیا گیا۔ اور جس نے صبر کیا وہ ایوب علیہ السلام پر صبر کی وجہ سے انعامات کی بارش دیکھ لے۔ اور ذرا دیکھیے، بیمار تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی انعامات کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اور جو بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جائے اسے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے
تو وہ واپس آنے تک خرفت الجنہ، جنت کے تازہ پھل چننے میں مصروف رہتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ خرفت الجنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے تازہ پھل چننا۔ لیکن اگر کوئی عیادت کرنے کی بجائے یہ کہتے ہوئے بیمار کو تکلیف دے کہ یہ اپنے گناہوں میں گرفتار ہے، کہ اسے اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، تیمارداری کی بجائے اپنے بھائی کا دل دکھائے، تو اس سے ایک تو وہ اپنے بھائی کو جو چارپائی پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا ہے مزید غمزدہ کرنے اور تکلیف دینے کا مرتکب ہوا، اور دوسرا اللہ کی ناراضگی کا بھی وہ شکار ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت مزاج پرسی نہیں کی۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا جب کہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی مزاج پرسی نہ کی؟ تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا، یعنی میری رضا تجھے حاصل ہو جاتی۔ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کس طرح کھلاتا جب کہ تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، بس تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں تھا اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یقیناً اس کے اجر و ثواب کو میرے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ سے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تو نے نہیں جانا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو یقیناً اس کے اجر و ثواب کو میرے پاس پاتا؟ اس روایت سے پتہ چلا کہ بیماری کی عیادت کرنے پر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور بیماری کے وقت اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ جانے اور اس سے منہ موڑ لینے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ایسے بندے پر اللہ رب العزت قیامت والے دن ناراض ہوں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔